السلام علیکم پیارے دوستو۔ ایک گاؤں میں ایک بہت ہی غریب لیکن باعزت بیوہ عورت رہتی تھی۔ اس کا صرف ایک ہی سہارا تھا، اس کا اکلوتا بیٹا۔ اس عورت نے اپنی تمام زندگی کی خوشیاں، اپنا ہر آرام اپنے بچے کی تعلیم اور پرورش میں نچھاور کر دیا تھا۔ دن ہو یا رات، دھوپ ہو یا برسات، پر وہ دن رات محنت مزدوری کرتی، دوسروں کے گھر میں برتن دھوتی، جھاڑو لگاتی، پوچھا لگاتی اور اپنے بچے کے خرچے پورے کرتی۔ اور وہ کچھ پیسے بچا کر جمع کرتی۔ وہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا اس مقام تک پہنچے جہاں پر میں کبھی نہ پہنچ سکی۔ وہ اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر ایک بڑا آفیسر بنانا چاہتی تھی۔ جب اس کا بیٹا تعلیم کے لیے اسکول جانے لگا تو وہ بہت خوش ہوتی، اپنے بچے کو نئے کپڑے دلاتی، ڈریس دلاتی، اسے اچھا لنچ بنا کر دیتی، اپنے آپ بھوکی رہ لیتی، اپنے آپ پھٹے کپڑے پہن لیتی، پر اپنے بیٹے کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور اس کا بیٹا پڑھنے میں بہت اچھا تھا۔ وہ رات دن محنت کرتا اور پڑھائی میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتا۔ اب تو گاؤں محلے والے بھی اس کی تعریف کرتے کہ واقعی بیبہ کا لڑکا بہت محنتی ہے اور یہ بھی اپنے بیٹے کو بہت محنت سے پڑھاتی ہے، اللہ اسے کامیاب کرے۔ کئی سال کی محنت اور قربانیوں کے باوجود اس نے اونچے درجے کی تعلیم حاصل کر لی۔ شہر جا کر اس نے بہت اچھی ڈگری حاصل کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے ایک اچھی عزت دار نوکری بھی مل گئی۔ اس کی ماں بہت خوش تھی کہ اب میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا۔ جب اس کا بیٹا شام کو دفتر سے آیا، ماں نے کہا، بیٹا تو اب جوان ہو گیا ہے، میں نے دن رات محنت کر کے تجھے پالا پوسا اور تجھے اس مقام تک لائی، اور اللہ کا شکر ہے اب تجھے اچھی نوکری بھی مل گئی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ تو شادی کر لے۔ تیرے ماما کی لڑکی ہے، میں نے اسے بچپن میں ہی وعدہ دے دیا تھا کہ میرا لڑکا جب بڑا جوان ہو جائے گا اور پڑھ لکھ کر اچھے مقام پر آ جائے گا تو میں تم دونوں کی شادی کرا دوں گی۔ وہ لڑکی برسوں سے تیرا انتظار کر رہی ہے اور میری بھی یہی خواہش ہے۔ یہ سن کر اس کا بیٹا بھڑک گیا اور بولا، ماں آپ ابھی تک پچھلے زمانے میں جی رہی ہیں، آپ یہ ساری باتیں بھول جائیے۔ آپ جانتی ہیں وہ کتنے غریب گھر کی لڑکی ہے اور میں ایک تعلیم یافتہ لڑکا ہوں، اچھی نوکری کرتا ہوں، میں ایک اچھے عہدے پر ہوں، میں اس غریب لڑکی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ خاموش ہو گئی۔ یہ سخت الفاظ سن کر ماں کا دل تڑپ گیا، ہونٹ خاموش تھے مگر دل اندر سے بہت جل رہا تھا۔ وہ ماں جس نے اپنے بچے کی خاطر دوسروں کے گھروں میں برتن مانجے، جھاڑو پوچھا کیا اور خود بھوکی رہ کر اس بیٹے کو کھلایا، وہ آج اتنے سخت لہجے میں بات کر رہا ہے۔ وہی بیٹا آج ماں کی قربانیوں کو اگنور کر گیا، ماں کی محنت کو بھول گیا۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے پوری دنیا ہی گھوم گئی۔ وہ رات جب وہ بھوکی سوتی اور اپنے بیٹے کو کھلاتی، وہ دن جو کپڑے بیچ کر اسے کتابیں دلاتی، وہ دن جو دوسروں کے گھر میں برتن مانج کے اپنے بیٹے کی ضرورتوں کو پورا کرتی، وہ خواب جو میں نے اپنے بیٹے کے لیے دیکھے تھے آج سارے بکھر گئے۔ وہ خاموش ہو گئی اور دل ہی دل میں بولی، شاید میں نے رب سے اپنے بیٹے کی کامیابی تو مانگی پر اس کی انسانیت تو اس سے چھن گئی۔ یہ بات جب اس لڑکی تک پہنچی جس سے ماں نے اپنے بیٹے کی شادی کا وعدہ کیا تھا، اس کے دل پر قیامت گزر گئی۔ وہ پوری رات سو نہ سکی، تڑپنے لگی، رونے لگی۔ اس کے بھی سارے خواب بکھر گئے جو اس نے برسوں سے سمیٹ کر رکھے تھے۔ ایک ماں کی ممتا کی بے عزتی ہوئی اور ایک جو محبت کرتی تھی اس کا دل ٹوٹ گیا۔ ایک دن جب لڑکا دفتر سے آیا تو ماں سے خوشی خوشی بولا، ماں میرا ٹرانسفر شہر میں ہو گیا ہے تو ہم اس کچے گاؤں میں کیوں رہیں گے، چلو ہم لوگ شہر چلتے ہیں، وہیں پر میں جاب کروں گا اور آپ بھی وہیں پر رہنا، آپ کو دکھاؤں گا کہ شہر کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ ماں نے جب اپنے بیٹے کے چہرے پر اتنی خوشی دیکھی تو ماں نے کہا، بیٹا جہاں پر تیری رضا وہاں پر میری رضا، تو جہاں پر خوش ہے میں بھی خوش ہوں، میں تیرے ساتھ چلوں گی، کب چلنا ہے؟ بیٹے نے بولا، ماں سارا سامان پیک کر لو جو لے جانا ہے۔ ماں نے کچھ برتن پرانے اور کچھ یادیں سمیٹی اور بیٹے کے ساتھ شہر چلی گئی، اور شہر جا کر دونوں ماں بیٹے ایک چھوٹے سے مکان کو کرائے پر لے کر رہنے لگے۔ ماں نے پوری دن رات اس چھوٹے سے گھر میں لگا دی اور اسے اتنا خوبصورت بنا دیا، اس میں ہر جگہ نور ہی نور برستا۔
اسی گلی میں ایک ان کا پڑوسی تھا جو بہت ہی شریف گھرانہ اور بہت اچھے لوگ تھے۔ ان کی ایک جوان لڑکی تھی جو بہت زیادہ حسین تھی، جو اسے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ لڑکی جب آنگن میں آتی تو ہوا جیسے تھم ہی جاتی۔ بیٹا پہلے اس لڑکی کو بے دہانی میں دیکھتا، پھر ہلکے ہلکے اسے پیار محبت کی نظروں سے دیکھنے لگا۔ راہ چلتے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے، رفتہ رفتہ ان میں ایک پیار پیدا ہو گیا۔ ایک دن بیٹے نے اپنی ماں سے کہا، ماں میں بہت پریشان ہوں۔ ماں نے بولا، کیا ہوا میرے بچے، کیا ہوا تجھے، کیا تکلیف ہے؟ تبھی بیٹا بولا، ماں ہمارے گھر کے سامنے ایک پڑوسی رہتے ہیں، وہ بہت نیک ہیں، شریف ہیں اور ان کی بیٹی بھی بہت اچھی ہے۔ میں اسے بہت پسند کرتا ہوں اور اس کے اخلاق بھی بہت اچھے ہیں۔ کیا تم اس کے گھر پر میرے لیے رشتہ لے کر جاؤ گی؟ ماں نے بولا، بیٹا تیری خوشی میں میری خوشی ہے، اور شام کو ہی وہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر چلی گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ لڑکا اچھے عہدے پر ہے، انہوں نے شادی کی ہاں کر دی۔ دونوں کی ہنسی خوشی سے دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ ماں نے دلہن کو بیٹی کے جیسے گلے لگایا اور سارے لوگ مل کر بہت اچھے سے رہنے لگے۔ کچھ دنوں بعد اس کا پوتا ہوا۔ وہ اپنے پوتے کو بہت ہی پیار سے کھلاتی اور وہ اپنے پوتے سے اتنی محبت کرتی کہ اس کے بنا اسے نہ ہی نیند آتی اور نہ ہی چین پڑتا۔ وہ پورے دن اپنے پوتے کو ہی کھلاتی رہتی۔ ایک دن اس کی بہو نے اپنے شوہر سے کہا، تمہاری امی سے کہنا کہ وہ تھوڑا خاموش رہا کرے، مجھے خاموشی پسند ہے، وہ بہت زیادہ ہلچل کرتی ہیں، یا ایسا کرو اپنی امی کو کسی رشتہ دار کے یہاں پر چھوڑ آؤ۔ بیٹے کے پیروں کے نیچے تو زمین ہی کھسک گئی۔ اس نے بولا، کیا میں اپنی امی کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میری امی نے مجھے بہت ہی پریشانیوں سے پالا پوسا ہے اور میں ہی ان کا سہارا ہوں۔ بہو نے کہا، کوئی بات نہیں، پر آپ ان سے بول دیجیے کہ یہ تھوڑا کم بولا کریں، اتنی ہلچل نہ کریں، گھر میں مجھے سکون پسند ہے، ہمیں ہنگامہ نہیں، شانتی چاہیے۔ بیٹے نے ماں کو بلایا اور کہا، ماں آپ تھوڑا کم بولا کریں اور ہلکی آواز میں بولا کریں اور میرے بیٹے کے ساتھ تھوڑی کم ہلچل کیا کریں، میری بیوی کو پریشانی ہوتی ہے، اسے سکون پسند ہے۔ ماں نے جب یہ باتیں سنی تو اس کے دل پر تو ایک قیامت سی گزر گئی۔ وہی بیٹا جو کل تک اس کی انگلی پکڑ کر چلتا تھا، جو اس کے آغوش میں سوتا، جو اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتا، وہ آج اسے سمجھا رہا ہے۔ پھر ماں نے دل میں سوچا، شاید یہی قسمت ہے جہاں پر ماں کی قربانیاں بھلا دی جاتی ہیں اور بیٹے کی خوشیوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ماں نے خاموشی سے بس سر کو ہلایا۔ اب بیٹا جب بھی ماں سے بات کرتا تو اس کے لہجے میں وہ نرمی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ بی بی ظاہر میں تو بہت ہی خوبصورت، حسین، دلکش تھی، باتوں میں نرمی تھی، پر دل کے اندر ایک عجیب سا غرور اور ایک خود غرضی کی انا چھپی ہوئی تھی جو ہلکے ہلکے ظاہر ہوتا گیا اور پورے گھر کو توڑتی چلی گئی۔ ہلکے ہلکے ٹائم نکل رہا تھا، ماں خاموش رہنے لگی، اداس رہنے لگی، پر وہ دل ہی دل میں کہتی، کوئی بات نہیں، اگر میری خاموشی سے میرا بیٹا خوش ہے تو میں خاموش رہی۔ پھر ایک دن وہی آیا جس کا ڈر تھا۔ ایک دن لڑکے کی بیوی غصے میں بولی، تمہاری ماں اب اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے، آپ انہیں کہیں چھوڑ کر آؤ۔ بیٹے نے بولا، آخر میری امی کہاں جائیں گی؟ بیوی بولی، تو ٹھیک ہے، میں اپنے مائکے چلی جاتی ہوں اور مجھے لینے کے لیے مت آنا۔ بیٹے کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین ہی کھسک گئی۔ اس نے بولا، تم شانت ہو جاؤ، میں کوئی انتظام کرتا ہوں۔ پھر بیٹا سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ماں کی قربانیاں یاد کرنے لگا کہ کیسے میری ماں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، میری وجہ سے ہزاروں قربانیاں دی، اپنی نیند قربان کی، اپنی بھوک کو قربان کیا، پر میری ضرورتوں کو پورا کیا۔ اس کے دل پر تو ایک قیامت ہی گزری۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، میں اپنی امی کو کچھ دن کے لیے اپنے رشتہ دار کے گھر پر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ ماں جس نے زندگی بھر اپنے بیٹے کے قدموں میں راحت بچائی تھی، آج اسی بیٹے نے اپنے قدموں سے ہٹا دیا۔ ماں جب رشتہ دار کے گھر پر پہنچی تو اس کے دل میں ایک ہی خیال رہتا کہ میرا بیٹا مجھے لینے ضرور آئے گا، پر کافی دن بیت گئے۔ ماں روتی رہی، تڑپتی رہی اور ہمیشہ بس ایک ہی بات کہتی رہی کہ میرا بیٹا ضرور آئے گا، شاید کہ کوئی پریشانی ہوگی، میرا بیٹا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ پر دن مہینوں میں اور مہینے سال میں گزر گئے۔
نہ کوئی دعا، نہ کوئی سلام اور نہ ہی کوئی خبر۔ وہ اکثر اپنے بیٹے کو یاد کر کر رات بھر روتی، اپنے بیٹے کی باتیں اور اپنے پوتے کی ہنسی کو ترس گئی تھی۔ پھر وہ اپنے دل کو تھام لیتی اور کہتی، میرا بچہ کیسا ہوگا، کچھ کھاتا پیتا بھی ہے یا نہیں، اور میرے بیٹے کا بچہ یعنی میرا پوتا کتنا بڑا ہو گیا ہوگا، میری آنکھیں ترس گئی ہیں اسے دیکھنے کے لیے۔ ماں کو چاہے کتنا بھی پریشان کرو، پر ماں کا دل ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے دھڑکتا رہتا ہے۔ اب لوگوں کی باتیں اس کے کانوں تک پہنچنے لگیں۔ لگتا ہے بیچاری کو بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، دیکھو نہ مہینے سال گزر گئے، ابھی تک نہ ہی کوئی خبر ہے اور نہ ہی ملنے آیا ہے۔ یہ باتیں جیسے کہ اس کے دل پر تیر بن کر لگتی۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ آج میں اپنے بیٹے سے ملنے جاؤں گی، شاید کسی پریشانی میں ہو، اور کب تک میں دوسروں کے سہارے جیوں گی، آخر وہ میرا گھر ہے۔ اور اس نے دل کو تھامتے ہوئے کہا، چلو دیکھ کر آؤں، شاید وہ بھی مجھے یاد کر رہے ہوں۔ اور وہ گھر سے نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ گھر کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے کو کھٹکھٹایا پر کوئی آواز نہیں۔ پھر اس نے تیز سے دروازے کو کھٹکھٹایا اور آواز دی تو اس کی بہو نکل کر آتی ہے۔ بہو کے چہرے پر غرور اور آنکھوں میں بوئی غصہ، اور غرور میں بولی، اچھا تم ہو، میں سمجھ رہی تھی شاید کوئی مانگنے والا ہوگا، اب تم پھر دوبارہ کیوں آ گئی؟ ماں نے کانپتی آواز میں کہا، بیٹا میں تمہیں کسی کو کچھ کہنے نہیں آئی اور نہ ہی پریشان کرنے آئی ہوں، مجھے اپنے پوتے اور بیٹے اور تمہاری بھی یاد آ رہی تھی۔ ماں کا دل ہے، دل نہیں مانتا، میں نے بہت ہی سمجھانے کی کوشش کی پر میرا دل نہیں مانتا، بیٹے پوتے کی بہت یاد آ رہی ہے۔ میں نے سوچا شاید کوئی پریشانی ہو، تم لوگ بھی مجھے یاد کر رہے ہو، اور آج میں اپنے ہی گھر میں آنے کی اجازت مانگ رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بیچاری کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تب تک بیٹا آ گیا۔ بیٹے نے لہجہ سنبھالتے ہوئے کہا، ماں آخر آ ہی گئی ہو تو گھر کے اندر آ جاؤ۔ یہ جملہ سادہ تھا پر اس کے دل پر تو تیر کی طرح لگا۔ وہی بیٹا جس کے لیے اس نے نیندیں قربان کی، وہی بیٹا جس کے بستر گیلا ہونے سے وہ گیلی جگہ پر خود سو جاتی اور بچے کو سوکھی جگہ پر سلا دیتی تاکہ اس کے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ ہو، وہی بیٹا آج کہہ رہا ہے، اگر آ ہی گئی ہو تو اندر آ جاؤ۔ وہ خاموش ہو گئی اور اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا اللہ، یہ زمانہ بھی آ گیا۔ زمین خاموش تھی مگر اس کے آنسوؤں کا گواہ آسمان بن گیا۔ ماں کا دل ٹوٹ گیا۔ ماں کے آنسو ایسے بہتے جیسے سیلاب کا پانی۔ ماں اندر گئی اور جا کر سسکیاں لے کر رونے لگی، یا اللہ، یہ کیسا دن ہے، کیا میری پرورش میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ جس بیٹے کے لیے میں نے ہزاروں قربانیاں دی، آج وہی بیٹا مجھے اجنبیوں کی طرح بول رہا ہے۔ ماں نے کافی دیر انتظار کیا کہ شاید کوئی کھانے کے لیے لائے گا، پر دونوں میں سے کسی نے ماں سے کھانے کی نہیں پوچھی۔ ماں بھوک سے تڑپ رہی تھی۔ تڑپ کی وجہ سے وہ کچن کی سائڈ گئی۔ جیسے ہی وہ کچن میں گئی، بہو نے ٹوک دیا اور بولی، تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ ماں نے کپکپاتی آواز میں کہا، بیٹی مجھے بھوک لگی تھی، کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ بہو بولی، ایک دن نہیں کھاؤ گی تو مرو گی نہیں، کل کھا لینا، آج کھانا بنا نہیں ہے، ہم نے ہوٹل سے منگایا اور کھا لیا۔ ماں یہ باتیں سن کر روم میں چلی گئی اور وہ پانی پی کر ہی سو گئی۔ صبح جب ناشتہ کرنے لگے تو بیٹے نے بولا، کیا ماں ناشتہ نہیں کریں گی؟ بہو بولی، وہ ابھی سو رہی ہیں، انہیں تو عادت ہے اتنا لیٹ سونے کی، میں نوکرانی ہوں تو ان کا کام کرنے کے لیے میں انہیں بعد میں ناشتہ کرا دوں گی، آپ دفتر جاؤ۔ بیٹا دفتر کے لیے چلا گیا۔ ماں نے کافی دیر ناشتے کا انتظار کیا، پھر وہ بہو سے بولی، بیٹی ناشتے میں کچھ بنایا ہو تو مجھے بھی دے دو، رات سے بھوکی ہوں، کافی بھوک لگی ہے۔ بہو غصے میں بولی، نہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، 2 دن بھوکی رہ لو گی تو مرو گی نہیں، ویسے بھی ہٹی کٹی ہو۔ یہ بات ماں کے دل کو چیر گئی پر وہ خاموش ہو گئی۔ جب ماں نے اپنے پوتے کو گودی میں لیا تو بہو نے اس سے گودی سے چھین لیا، بولا، تمہارے ہاتھ میرے بیٹے کو چھونے کے لائق نہیں ہیں، اپنے کپڑے تو دیکھو کتنے پھٹے پرانے گندے ہیں۔ ماں بیچاری خاموش ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی۔
جیسے کہ اس کے دل سے آہ نکلی ہو کہ اللہ بدلہ ضرور لے گا۔ جب شام کو بیٹا دفتر سے آیا تو ماں نے کوئی بھی شکایت نہیں کی۔ دوسرے دن بھی پانی پی کے اس نے گزارا کیا۔ پھر بی بی آئی اور گرجتی آواز میں بولی، اب مجھ سے سہن نہیں ہو سکے گا، تمہاری ماں کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی، ہم دونوں میں سے ایک کو چن لو، یا تو اسے ہی رکھ لو یا مجھے ہی۔ بیٹے نے کہا، آخر میری ماں کہاں جائے گی؟ بہو نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہاں جائے گی، اگر آپ کو مجھے رکھنا ہے تو یہ عورت گھر میں نہیں رہ سکتی۔ بیٹا تو کشمکش میں پڑ گیا، وہ سوچتا کہ آخر کیا کروں۔ بی بی چلا کر بولی، سوچ کیا رہے ہو؟ اگر تمہیں اپنی ماں کو گھر میں رکھنا ہے تو بتا دو، میں ابھی اپنے ماں کے گھر چلی جاتی ہوں۔ پھر بیٹا کانپتی آواز میں بولا، تسلی رکھو، میں کچھ کرتا ہوں۔ تبھی بیٹا ماں کے پاس گیا اور بڑا پیار سے بولا، ماں کچھ رشتے دار ہیں جو ہمیں کافی دنوں سے بلا رہے ہیں، ہم سب کو ان کے گھر دعوت پہ جانا ہے، آپ بھی تیار ہو جاؤ۔ ماں خوشی خوشی تیار ہوئی اور بولی، میرے بیٹے نے کافی ٹائم بعد اتنے پیار سے بات کی ہے، میں کہتی تھی نا کہ میرا بیٹا کسی پریشانی میں ہوگا، اس لیے غصے میں آ کر ادھر ادھر سے بول دیتا ہے، دیکھو آج میرا بیٹا ٹینشن فری ہے تو کتنے پیار سے بات کر رہا ہے۔ وہ خوشی خوشی تیار ہوئی اور اپنے بیٹے سے بولی، چلو بیٹا۔ پھر اس کی بہو اور اس کا پوتا وہ لوگ بھی تیار ہو کر آ گئے اور ہنسی خوشی کار میں نکل گئے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد کار ایک آشرم کے سامنے رکی۔ ماں یہ دیکھ کر سب سمجھ گئی پر وہ زبان سے کچھ نہ بولی، وہ خاموش رہی۔ تبھی بیٹا کار سے اترا اور ماں کو اتارا اور بولا، امی آپ اب سے یہیں رہیں گی، دیکھو آپ جیسی ہزاروں عورتیں یہاں پر رہتی ہیں، آپ کو یہاں پر کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ ماں نے بس سر ہلاتے ہوئے ایک ہی جملہ کہا، میرے بچے بس تو خوش رہنا، تیری خوشی میں میری خوشی ہے، اگر تو مجھے یہاں پر رکھ کر خوش ہے تو میں یہاں پر اپنی ساری زندگی کاٹ لوں گی۔ اور یہ کہہ کر بیٹا چلا گیا۔ کار میں جیسے ہی بیٹا بیٹھا اس کا دل تڑپ گیا پر وہ بی بی کے ہاتھوں سے مجبور تھا۔ وہ کافی پریشان اور ٹینشن میں تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی کار کے آگے ایک بڑا ٹرک آ جاتا ہے۔ بی بی کہتی ہے، سامنے دیکھو۔ اس کے سمجھ کچھ بھی نہیں آتا اور کار ٹرک سے جا کر ٹکرا جاتی ہے اور کار پلٹ گئی۔ اللہ کا کرشمہ دیکھو، جو پوتا بہو کے ہاتھ میں تھا اس بچے کو کچھ بھی نہیں ہوا پر اس لڑکے کے دونوں پیر کٹ گئے۔ کچھ لوگوں نے انہیں کار میں سے نکالا پر بی بی وہیں پر مر گئی۔ بیٹا اپاہج ہو گیا، لنگڑا ہو گیا، اسے ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ جب بیٹا ہاسپٹل میں تھا تو اس کے دماغ میں بس ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ میں نے امی کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑا، جس ماں نے میرے لیے سب کچھ سہا، آج اسی ماں کو میں نے اپنی بیوی کے کہنے پر اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا اور کہتا، ماں تو کہاں ہے؟ تو اولڈ ہاؤس سے جلدی آ جا، مجھے تیری یاد بہت آتی ہے، میں نے تیرے ساتھ بہت غلط کیا، ماں مجھے معاف کر دے، میں نے یہ سب اپنی بیوی کی محبت میں کیا۔ ماں کو جب یہ بات کچھ لوگوں نے بتائی کہ تیرے بیٹے کے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہے تو وہ ایک دم سے تڑپ اٹھی اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ جب وہ اپنے بیٹے کے پاس گئی، تڑپ کر بولی، میرے بچے تو کیسا ہے؟ ماں نے پوتے کو گودی میں لیا اور پھر کہا، بیٹا تو نے میرے ساتھ غلط کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آج تجھے اس کا صلہ دیا ہے۔ تیری بیوی نے مجھ پر ظلم کیے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا کیونکہ تو نے ماں کا دل دکھایا، اور جو ماں کا دل دکھاتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ جس سے ناراض ہو جائے اس پر اللہ کا قہر ضرور آتا ہے۔ بیٹے نے کہا، ماں مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی بیوی کے کہنے پر یہ سب کیا۔ پھر ماں نے کہا، بیٹا میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، اگر میں تجھ سے ناراض ہوتی تو میں تڑپ کر تجھے دیکھنے نہ آتی۔ ماں کے دل جیسا دنیا میں کوئی دل نہیں ہوتا، بچے چاہے اسے کتنا بھی پریشان کریں، کتنے بھی اسے دکھ پہنچائیں، پر ماں کا دل بچوں کے لیے ہمیشہ تڑپتا ہے۔ پر یاد رکھنا، ماں کے دل کو کبھی بھی مت دکھانا، ماں کو کبھی تکلیف مت دینا، باپ کو کبھی پریشان مت کرنا، ماں باپ کی امیدوں پر پورا اترنا۔ ماں باپ بس اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ جب میرے بچے بڑے ہوں گے تو ہمارا سہارا بنیں گے، ہمارے سپنوں کو پورا کریں گے اور ہمارا غرور بنیں گے۔
یہ کہہ کر ماں نے اپنے بیٹے اور پوتے کو گلے لگا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین۔ آپ سب کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔